اچھا اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر کسی کی 4 رکعت والی نماز ہے، اس میں رکعت چھوٹ گئی ہے، 1 رکعت چھوٹی ہے تو اس کو کیسے پورا کریں گے، 2 رکعت چھوٹی ہے تو اس کو کیسے پورا کریں گے، 3 چھوٹی ہے تو کیسے پورا کریں گے، 4 چھوٹی ہے تو کیسے پورا کریں گے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیں، اگر کسی کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، 4 رکعت والی 3 نمازیں ہوتی ہیں، کون کون سی؟ ظہر، عصر اور عشاء۔ فجر کی 2 رکعتیں ہوتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، پہلے ہم بات کرتے 1 رکعت رہ گئی ہے، یعنی کہ آپ آئے ہو، امام صاحب نے 1 رکعت پڑھا دی ہے، یاد رکھیں رکوع ملا تو 1 رکعت مل جائے گی، رکوع ملا نہ کرو، رکوع ملا تو 1 رکعت مل جائے گی۔ جب آپ کو رکوع مل گیا، 1 رکعت مل گئی، ٹھیک ہے۔ اب رکوع نہیں ملا، سجدے میں آ کے ملے ہو تو آپ کی سب جو رکعت چلی گئی ہے، اب آپ کی 1 رکعت رہ گئی ہے، 1 رکعت امام صاحب نے پڑھا دی ہے، امام صاحب نے رکوع بھی کر لیا، سجدے بھی کر لیے، اب آپ آ کے ملے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ آئے اللہ اکبر کہے، امام صاحب کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ آ کر مل گئے ہو، ملنے کے بعد پھر آپ نے امام صاحب کا انتظار کرنا ہے، یعنی کہ امام صاحب جب نماز پڑھا رہے ہیں تو خاموشی سے کھڑے ہونا ہے، پیچھے آ کر کچھ پڑھنا نہیں ہے۔ ہاں، اتحیات پیچھے پڑھنی ہے، جو رکوع میں تسبیح پڑھتے ہیں وہ پڑھنی ہے، سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی وہ پڑھنی ہے، اتحیات پڑھنی ہے۔ جب امام صاحب رکعت سلام پھیرنے لگے، امام صاحب سلام، اور آپ نے اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے؟ دوسرے کلمے تک پڑھ کر آپ نے خاموش ہو جانا ہے۔ جب امام صاحب سلام پھیرے تو آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کھڑے ہو گئے ہو تو اب آپ نے وہ جو 1 رکعت رہی ہے نا، وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ وہ کیسے پوری کرنی ہے؟ وہ آپ کے لیے پہلی رکعت ہی ہے۔ جب وہ پہلی رکعت کیسے پڑھتے ہو؟ جب نماز شروع کرتے ہو سبحانک اللہ پڑھتے ہو اور اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہو، پھر الحمدللہ اس طرح پڑھ، یعنی کہ وہ آپ جب 3 رکعتیں آپ کی مل گئی تھی، 1 رکعت رہ گئی تھی، تو آپ نے جو باقی 1 رکعت ہے وہ کیسے پوری کرنی ہے؟ سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اعوذ بسم اللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ تحیات پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اس کو سلام پھیر دینا ہے۔ یہ تھی 1 رکعت رہ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعتیں رہ گئی ہے تو بھی اس طرح کرنا ہے، یعنی کہ آپ آ کے ملے ہو، امام 2 رکعتیں امام صاحب نے پڑھا دی ہیں، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اتحیات میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہیں تو آپ نے آ کر کیا کرنا ہے؟ اتحیات میں بیٹھ جانا ہے۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھ گئے ہو، چاہے اتحیات آپ نے پڑھی یا نہیں پڑھی ہے، امام صاحب کھڑے ہو گئے، لیکن آپ نے اتحیات مکمل کر کر کھڑے ہونا ہے۔ آپ 2 رکعت، اب دیکھو نا، میں نماز پڑھا رہا ہوں، میں اتحیات میں بیٹھ گیا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 رکعتیں آپ کی نکل چکی ہے، 2 رکعتیں آپ کی نکل چکی ہے۔ جب 2 رکعتیں آپ کی نکل چکی ہیں تو اب آپ اتحیات میں آ کے بیٹھو گے نا۔ جب آپ اتحیات میں بیٹھ چکے ہو تو اب اپنے اتحیات دوسرے کلمے تک پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد امام صاحب کھڑے ہوں گے تو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ جب آپ کھڑے ہو گئے ہو تو امام صاحب 2 رکعتیں پڑھائیں گے، جب 2 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیریں گے تو آپ نے سلام نہیں پھیرنا، بلکہ آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے۔ پورا کیسے کرنا ہے؟ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ پڑھنی ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، دوسری رکعت میں اعوذ باللہ صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت ملانی ہے، بس۔ جیسے ہم پہلی جو آپ کی 2 رکعتیں رہی ہیں نا، وہ آپ کے لیے ایسے جیسے آپ کی پہلی 2 رکعتیں رہی ہیں۔ پہلی 2 رکعت ہم کیسے پڑھتے ہیں فرض نماز کی؟ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتے، ساتھ سورت ملاتے ہیں۔ دوسری رکعت کے اندر صرف ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، ساتھ سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اور ساتھ اس طریقے سے آپ نے پورا کرنی ہے۔ یہ تھی 2 رکعتیں، یہ تھی 2 رکعتیں۔ اگر آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں، دھیان سے سنو بات، اگر آپ کی 3 رکعتیں رہ گئی ہیں تو ان 3 رکعتوں کو آپ نے کیسے پورا کرنا ہے؟ ان 3 رکعتوں کو آپ نے کیسے پورا کرنا ہے ذرا یہ سمجھو۔ اب آپ آئے ہو تو امام صاحب آخری رکعت پڑھا رہے تھے، آپ رکوع میں آ کے مل گئے ہو، آپ رکوع میں آ کر مل گئے ہو، امام صاحب کیا کر رہے تھے؟ آخری رکعت پڑھا رہے تھے۔ اب امام صاحب نے سلام پھیر دیا، کیا کر دیا؟ سلام پھیر، آپ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ نے کس طریقے سے پڑھنی ہے؟ سبحانک اللہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے، ساتھ سورت ملانی ہے۔ اب آپ نے 1 رکعت پڑھ کر بیٹھ جانا ہے، کیونکہ 1 رکعت تو آپ نے پڑھ لی تھی نا امام صاحب کے ساتھ۔ اب جو دوسری رکعت ہے وہ آپ نے اکیلے پڑھ لی، تو کتنی رکعتیں ہو گئی ہے؟ 2 ہو گئی۔ اب 2 کے بعد کیا کرتے ہیں؟
تشہد میں تشہد پڑھنی ہے، ایک رکعت تو آپ نے خود پڑھی، ایک امام صاحب کے ساتھ پڑھی، 2 رکعتیں ہو گئی. اب آپ نے تشہد میں بیٹھ کر اتحیات پڑھنی ہے دوسرے کلمے تک، پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. جب تیسری رکعت پڑھو گے اس میں الحمدللہ نہیں پڑھنی. دیکھو نا وہ جو آپ نے جو آپ کی نماز تھی آپ آخری رکعت میں ملے ہو نا، یہ تو ویسے تو آپ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، لیکن آپ جو اکیلے پڑھ رہے ہو تو یہ دوسری رکعت ہے. یہ کون سی رکعت ہے؟ دوسری رکعت ہے. پہلی تو آپ نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے. جو 3 آپ کی رکعتیں نہیں ہیں وہ آپ نے ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے آپ اکیلے پڑھتے ہو. اکیلے کیسے نماز پڑھتے ہو؟ پہلی رکعت میں سبحانک اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ، دوسری میں بسم اللہ سورہ فاتحہ اور 7 سورت ملاتے ہو. اب جو آپ نے آ کے ملے ہو نا امام صاحب، ایک رکعت پڑھ لی ہے، اب دوسری رکعت جو پڑھی ہے آپ نے تو کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں؟ 2 رکعتیں ہو گئی ہیں. جب 2 رکعتیں ہو گئی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اتحیات پڑھنی ہے. اتحیات پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کھڑے ہو جانا ہے. کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 7 سورت ملانی ہے. یہ پہلی 2 رکعتیں آپ کی پوری ہو گئی ہیں. پہلی 2 رکعتیں آپ کی پوری ہو گئی ہیں. مسئلہ نہیں سمجھا ہے؟ پہلی 2 رکعتیں آپ کی پوری ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک رکعت رہ گئی ہے، یعنی کہ وہ جو ایک رکعت رہی ہے وہ تیسری رکعت ہے. ویسے تو چوتھی ہے، ویسے چوتھی لیکن ہے تیسری. چوتھی کیسے ہے؟ ایک تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی، 2 آپ نے پڑھ لی، اب تیسری رکعت یہ والی ہے. لیکن تیسری اس اعتبار سے ہے کہ آپ کی تیسری رکعت 3 رکعتیں رہی تھی تو وہ تیسری رکعت ہے، ٹھیک ہے. اب جو تیسری رکعت میں ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف الحمدللہ پڑھتے ہیں، 7 سورت نہیں ملاتے. تو تیسری رکعت میں صرف ہم نے الحمدللہ پڑھنی ہے، 7 سورت نہیں ملانی ہے. بات سمجھا کہ صرف الحمدللہ 7 سورت نہیں ملانی ہے. تو پڑھ کر پھر رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں اور اتحیات پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے. آپ کو مسئلہ کیا سمجھ آیا بتاؤ ذرا، ادھر کرو. اگر یہ بتاؤ 3 رکعتیں کسی کی رہ گئی ہیں تو وہ کس طرح نماز پوری کرے گا؟ سب سے پہلے وہ آ کے جو آخری رکعت میں صاحب جو امام صاحب ہے وہ رکوع میں ہے تو اس کے ساتھ سب سے آ کے پہلے ملے گا اور تحیات پڑھے گا. سلام پھیرنے کے بعد وہ سب سے پہلے کھڑا ہوگا. اس نے ایک رکعت امام صاحب پڑھ لی ہے اور دوسری رکعت اس کی امام صاحب کے ساتھ اعتبار سے وہ دوسری ہوگی. لیکن اگر وہ اکیلا پڑھ رہا تو اس کی پھر پہلی ہوگی. اب اس نے جب پہلی پڑھنی ہے سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے. ایک رکعت تو پڑھ لی، جو دوسری رکعت ہے وہ اس اعتبار سے امام صاحب کے اعتبار سے وہ اس کی اپنے اعتبار سے وہ 3 رکھتے ہیں اور امام صاحب ساتھ اگر وہ پڑھ رہا تو اس کی دوسری رکھتے ہیں. تو وہ جب کھڑا نہیں، ہوگا امام صاحب کے اعتبار سے تو پہلی اس نے پڑھ لی ہے نا، جی وہ اس کے اعتبار سے وہ دوسری ہے، جی ٹھیک ہے. جی کیسے پڑھنی ہے اس کو؟ دوسری رکعت کیسے پوری کرنا ہے؟ سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے اس نے اور جب سبحانک اللہ پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، رکوع میں جانا، کھڑے ہونا اور سبحان ربی اچھا، جو دوسری رکعت اس نے پڑھ لی ہے جی اس کے بعد بیٹھنا ہے یا کھڑے ہونا ہے؟ بیٹھنا اس نے کیونکہ وہ دوسری رکعت ہے نا، ایک تو امام کے ساتھ پڑھی ہے اور ایک اور اس نے خود دوسری پڑھی ہے، ایک اس نے خود پڑھی ہے. اس میں بیٹھے گا، پھر تشہد پڑھے گا اور دوسرے کلمے تک، اس کے بعد کھڑا ہو جائے گا اور پھر الحمدللہ پڑھے گا. جو اس کی امام صاحب کے حساب سے تو وہ پڑھ رہا تھا اپنے حساب سے، امام صاحب کے حساب سے وہ چوتھی پڑھ رہا تھا اور چوتھی رکعت میں ہم صورت نہیں ملاتے فرضوں میں، تو ہم صرف الحمدللہ تک پڑھیں گے اور الحمدللہ پڑھیں گے بسم اللہ سے. ایک رکعت تو اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی، جی دوسری خود پڑھی خود پڑھی، 2 ہوگی، بیٹھ گیا. جی اب تیسری رکعت وہ کیسے پڑھے گا؟ الحمدللہ کے ساتھ پڑھے گا بس. نہیں، آپ کو پتہ کیسے پڑھے گا وہ؟ تم بتاؤ. تیسری رکعت وہ پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، پھر جو ہم دوسری رکعت پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھ کر پھر الحمدللہ ہاں، بسم اللہ پڑھ کر الحمدللہ پڑھنے سے سورت ملاتے ہیں. سورت ملائیں گے. پھر ایک تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ پڑھی ہے، دوسری آپ نے خود پڑھی ہے، خود پڑھی ہے، 2 ہو گئی ہے. لیکن جو آپ نے خود پڑھی وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، وہ آپ کی پہلی رکعت ہے. اب جو 2 رکعتیں ہو گئی، اب اتحیات کے بعد جو پڑھو گے وہ آپ کی دوسری ہے، ویسے تیسری ہے. وہ جو دوسری رکعت ہوتی ہے اس میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھتے ہیں، 7 سورت ملاتے ہیں. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ 7 سورت ملا لیں گے. کتنی رکعتیں ہو گئی کل؟ 3 ہو گئی ہے نا کل. اس کے لحاظ سے جو پڑھ رہا ہے اس کے لحاظ سے 3 امام صاحب کے اعتبار سے یہ تیسری ہے اور اس اعتبار سے وہ دوسری ہے، ٹھیک ہو گیا. ایک امام صاحب کے ساتھ پڑھی، 2 خود پڑھی، 3 ہو گئی ہے. اب جو رہ گیا ہے ایک رکعت، آخری رکعت میں جو ویسے اب جو وہ تیسری رکعت ہوگی، وہ ایک تو پڑھ لی، جو تیسری رکعت پڑھتے ہیں اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ صرف 7 سورت نہیں ملاتے ہیں، 7 سورت نہیں ملاتے ہیں. یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟
یہ تھی 4 رکعت والی نماز ہے، چاہے وہ ظہر کی ہو، چاہے وہ عشاء کی ہو، چاہے وہ مغرب کو 3 رکعت عصر کی ہو، ٹھیک ہے، 4 رکعت والی نماز ہم نے اس طریقے سے ادا کرنی ہے. سمجھ آ گئی؟ چلو اس کو